ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی پوچھ رہے ہیں جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح نماز پڑھی تو پھر دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، تو عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ یہ دوبارہ کیوں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی غسل کیا تھا تو شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا، اس لیے دوبارہ نماز پڑھی۔ محترم بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ نماز کو لٹایا ہو، جی کہ غسل کے دوران ان کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا تو دوبارہ نماز جو ہے انہوں نے پڑھی ہو، اس طرح کا معاملہ، یہ اس طرح کی حدیث تو ہمارے علم میں نہیں ہے کوئی بھی۔ ہاں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز فجر کی پڑھا دی، نماز پڑھانے کے بعد وہ مسجد سے نکل گئے، تو بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر، یعنی پتہ چلا کہ کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ منی لگی ہوئی تھی، یعنی وہ جنابت والا معاملہ تھا۔ تو اس وقت انہوں نے دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے پھر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی دوبارہ، اپنی اکیلوں نے پڑھ لی تھی، باقی لوگوں کو نماز لٹانے کا نہیں کہا جی، کیونکہ نماز حضرت عمر نے فجر کی پڑھائی تھی تو انہوں نے پھر اکیلے خود اپنی نماز لٹا لی، باقی لوگوں کو نماز لٹانے کا نہیں کہا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن جو بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا، ہاتھ لگنے والی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے جی، تو یہ یاد رکھیں جی، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، آپ مصنف ابن ابی شیبہ نکال لیں، وہاں غسل کے متعلقہ جو ہے اس کو دیکھیں، انشاءاللہ حدیث بھی مل جائے گی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی محترم یہ بات یاد رکھنا کہ اگر بندہ غسل جنابت کرتا ہے تو غسل جنابت میں جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو اگر اس وقت شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر وضو اس کا نہیں رہتا، پھر اس کو وضو نئے سرے سے کرنا پڑے گا، مسئلہ یہ ہے۔ لیکن اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو پھر بندہ اسی وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے جی، وضو وہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔